اصل بات یہ ہے کہ محلے کے 100% مسلمانوں کا براہ راست تعلق علماء سے ہو، اس لیے کہ امت عمومی طور پر جہالت سے نکل نہیں سکتی جب تک علماء عوام کے درمیان نہ ہو۔ اس کا ایک تھوڑا سا موقع یہ خروج کا ہے، جس میں جاتے ہیں کہ علماء نکلے عوام کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے اسباب اشغال کو ترک کر کے کچھ وقت دین سیکھنے کے لیے فارغ کیا ہے۔ علماء قائد ہیں، علماء قائد ہیں۔ اگر اس نقل حرکت میں یہ ان کے ساتھ نہیں ہے تو ان سے غلطیوں کا ہونا، ان کی غلطیوں کا ہونا ہی نہیں بلکہ ان کی غلطیوں کا متعدی ہونا، اس اغلاط کے تعدیے سے تو امت کا بھاری نقصان ہوگا۔ اگر ان کی اغلاط متعدی بھی نہ ہوتی تب بھی کہا جاتا چلو ان کی ذات تک محدود ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ جس طرح حج کے مجمع میں ایک غلطی کرنے والا 100 آدمیوں کے لیے رہبر بنتا ہے، 100 کے لیے رہبر بنتا ہے، آپ جیسا کر رہے ہیں ہم تو ایسا کر لیں گے، آپ جیسا کر رہے ہیں ہم ایسا کر لیں گے۔ امت میں جتنے اغلاط اور جہالت ہے وہ سب نقل کی بنیاد پر ہے، ایک دوسرے کی نقل سے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر قافلے کے ساتھ اگر ایک عالم ہو تو وہ ان کو صحیح عمل خود کر کے دکھلائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتابیں تقسیم کر دینے سے عمل ٹھیک ہو جاتا ہو، یہ طریقہ مسنون ہے ہی نہیں۔ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ ہر ایک آتا تھا آپ سے پوچھتا تھا، ہر ایک آ کر آپ سے پوچھتا تھا۔ تابعین صحابہ کے ساتھ اس لیے رہتے تھے کہ کام کی مشغولی کی وجہ سے بعض سنتیں بھول گئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک صاحب طواف میں ساتھ ہوئے کہ میں آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ طواف کی بعض سنتیں ہم بھول گئے اللہ کے راستے کی نقل حرکت اور خروج کی مشغولی کی وجہ سے، آپ کے ساتھ طواف کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سارے علم کا آلات پر ڈال دینا امت کی سہولت کے لیے نہ ہوا بلکہ امت کو علماء سے کاٹنے کے لیے ہوا۔ یہاں سے دیکھ کے عمل کر لو، کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کسی کا عمل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء کی تعداد کو اجتماعی طور پر عوام کے میدان میں اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان آلات سے علم پھیل رہا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت ہی پھیل رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ نہ جاننا جہالت نہیں ہے، غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ نہ جاننا ہی جہالت نہیں ہے بلکہ غلط جاننا بھی جہالت ہے۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ اس نقل و حرکت اور خروج کو بجائے نظام تعلیم میں حارج سمجھنے کے اس کو معاون سمجھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے 6 مہینے کی نقل و حرکت نے ان کے علم کا تعارف کرایا۔ عالم متعارف ہوتا ہے نقل و حرکت سے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں کے لوگوں کو درس دیتے ہوئے وہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اس درجے کا عالم ہے، اس سے علم استفادہ کیا جاوے، یہ کہاں رہتے ہیں کہ وہاں رہتے ہیں۔ جب تک عوام اور علماء کا پوری طرح اختلاط اور اشتراک نہ ہو، اصل مقصد یہ تھا کہ امت جہالت سے نکلے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نقل و حرکت سے طلباء کی کمی کا تو اندیشہ نہیں بلکہ طلباء کے بڑھنے کی امید ہے۔ نقل و حرکت خروج یہ علماء کے علم کے سے استفادے کو اور ان کے علم کے حلقے کو بڑھانے کے لیے ہے، گھٹنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا کام ہے اور نبوت کا عمل کے لیے معارض نہیں ہو سکتا اور مقابل نہیں ہو سکتا، بلکہ نبوت کے کام کے لیے معاون ہے۔ نبوت کے کام کے لیے معاون ہے۔ آپ کی بعثت کے 2 ہی مقصد ہیں، تزکیہ اور تعلیم، اور تبلیغ تعلیم ہی ہے، تبلیغ تعلیم سے الگ چیز نہیں ہے۔ بعثت مبلغا معلما، یہ بتلانے کے لیے ہے کہ دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مفہوم ہے کہ آنے والوں کو سکھانا تعلیم ہے، جا کر سکھانا تبلیغ ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے ذمہ ہے، تم اس کے معلم ہو، ایک آیت تمہیں آتی ہے، تم اس کے معلم ہو۔ تبلیغ اور تعلیم کو جمع کیا گیا ہے، کوئی یہ نبوت کے 2 الگ الگ متضاد، نعوذ باللہ، متضاد شعبے نہیں ہیں، یہ نبوت کے 2 متضاد شعبے نہیں ہیں، بلکہ تبلیغ اور تعلیم
ان دونوں کا جمع کرنا، آنے والوں کی طلب کو پورا کرنا، جن میں طلب نہیں ہے ان کو جا کر سکھلانا، یہ دونوں کام نبوت کے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل مقصد نقل و حرکت کا یہ ہے، یوم جہالت سے نکلے، اصل مقصد نقل و حرکت کا یہ ہے، یوم جہالت سے نکلے۔